حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث طویل ہے اور مجھے وقت کے گزرنے کا شدت سے احساس ہے، میں اپنا مقصود آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چوتھا شخص وہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال، یعنی منصب اور جمال کی مالکہ تھی، یا حسب و نسب اور جمال کی مالکہ تھی، اور اس نے نوجوان کو دعوت گناہ دی۔ اب قدموں میں حسن خود بخود بچھنے کے لیے بےتاب ہے، تو جب جذبات انگڑائیاں لے رہے ہوں، جوانی جوبن پہ ہو اور آرزویں مچل رہی ہوں، اور حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو لگام کون دے گا؟ لیکن اگر کسی نے اس وقت یہ کہہ کے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اس کو دعوت گناہ دی، یا کوئی مرد کسی عورت کو دعوت گناہ دینے لگا، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 7 میل پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ پورے قہر و غضب اور جلال میں ہوگا، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ندامت ان کے چہرے پہ چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن 7 اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا، کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف کھاتا ہوں۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت آئی، اس کا اس جوان پہ دل آ گیا، اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی جوان کو میرے ساتھ بھیج دو، میری گٹھڑی بھاری ہے، گھر چھوڑ آئے۔ مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ اس کو گھر لے گئی، اندر داخل کر کے دروازہ بند کر لیا اور دعوت گناہ دینے لگی۔ اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ ڈرتا تھا، وہ تو نہیں ڈرتی تھی۔ اس نے ہر قسم کا ڈورا پھینکا، ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا، لیکن وہ نوجوان قابو نہ چڑھا، چونکہ وہ صرف حسین ہی نہیں اللہ کا ولی بھی تھا، صرف اس کا چہرہ ہی روشن نہیں تھا، اس کے من میں بھی اجالے تھے، اور اس نے بڑی کوشش کی لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا تو نہیں جا سکتا۔ خیر اس نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا خطرناک روپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں۔ اس نے ایک بہانہ کیا اور باتھ روم میں چلا گیا، جو پخانہ کیا اس کو اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا اس کا نشہ حرن ہو گیا، دروازہ کھول دیا، اس نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بدن گندا ہو گیا، میرا من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ تو وہ باہر گیا اور باہر ایک چشمہ ابل رہا تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے، اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمار گناہوں کے باوجود بھی تڑپتی کڑکتی دوپہر کے اندر بھی ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا، وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے، غسل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر نہ جائے، اس احساس میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار روزے کا اور کیا ثمرہ چاہیے کہ وہ جو دولت صوفیاء نے زندگیاں کھپا دی، جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، مرتبہ احسان کو پانے کے لیے روزے دار نے سحری کھائی،
ابھی جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا تھا کہ یہ احساس اس کے ساتھ لگ گیا، اور وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کا ایک ثمر اور ایک پھل یہ ہے کہ بندے کو تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا، وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ مقصد روزہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت گوارا کرے، اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے، اسی لیے اس نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ماں کے پیار کو دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ اور جو مالک ہے، ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے، تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا؟ تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے، تو مالک نے کیسے چاہ لیا؟ چلو آؤ پھر ماں کی گود میں آ جائے۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ بیٹا ہو گیا بیمار، ماں لے گی ڈاکٹر کے پاس، اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی، ماں نے زبردستی لٹا لیا، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے۔ بچہ چیختا ہے، لیکن جوں وہ سیرپ کے قطرے حلق سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں، ماں کو قرار آتا جاتا ہے، اس کو طمانینت ملتی جاتی ہے۔ ماں کیا صفات ہو گئی؟ نہیں۔ اس کا پیار چھن گیا؟ نہیں۔ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ نہیں۔ وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب تڑپتا ہوا بیٹا، لیکن ماں کے چہرے پہ طمانینت کا نور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے، بیٹا نہیں جانتا۔ ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس لیے ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے، ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے۔ مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے، لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا، کیوں؟ لعلکم تتقون، میرے بندے تجھے تقوی کی بہاریں نصیب ہوں گی، تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالا نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے روزے سے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے؟ تو آپ اس بات پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس۔ اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان جب خود بہکا، اس نے انکار سجدہ کیا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اکیلی جان 2 دشمنوں کے نرغے میں، لیکن جب ماہ سیام آیا، سلسلۃ الشیاطین، حدیث میں آتا ہے شیاطین جکڑ دیے گئے۔ 2 دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیے گئے، اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے، نفس۔ اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑھ جائیں گے۔ اب نفس کی تربیت کیسے کریں؟ اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو شیخ فرید الدین عطار کا قول سناتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کون شخص ہے؟ کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین عطار نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے روحانی پیشوا، جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا، بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے، بلکہ جب پیر 2 ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے۔ اب اقبال کے لیے جو ہے وہ 2 چیزیں تھیں، ایک راضی اور ایک رومی۔ اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا راضی کو پیر مانوں؟
چونکہ راضی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے، فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے۔